عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری ہے جنت میں داخل ہوگا، کبھی وہ چلے گا کبھی وہ گرے گا، اور آگ اسے جھلسائے گی۔ جب وہ اس کو پار کر لے گا، کراس کر لے گا، تو پلٹ کر آگ کی طرف دیکھے گا اور یہ کلمات کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری ذات بڑی برکت والی ہے کہ تو نے مجھے اس چیز سے نجات دی، اور جو کامیابی آج مجھے دی گئی ہے، مجھ سے نہ پہلوں کو دی گئی ہے اور نہ ہی پچھلوں کو دی گئی ہے، نہ مجھ سے اگلوں کو اور نہ پچھلوں کے ایسی کامیابی سے نوازا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک درخت دیکھے گا جو اوپر کی سائڈ پہ ہوگا، اس سے وہ طلب کرے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیں۔ اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں دھوپ سے محفوظ ہو جاؤں، تاکہ میں اس کا سایہ بھی حاصل کر سکوں اور پانی بھی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں ممکن ہے میں تجھے یہ درخت دے دوں اے آدم کے بیٹے، تو مجھ سے کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ درخت دے دیتے ہیں۔ وہ دھوپ سے محفوظ بھی ہوتا ہے، وہ سایہ بھی لیتا ہے، اور وہ پانی بھی سیراب ہو کر پیتا ہے۔ اب جتنے دن یا جتنے لمحات اللہ کو منظور ہے، اس کے بعد ایک اور درخت دیکھے گا۔ اس درخت وہ پہلے کی بنسبت وہ درخت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ صبر نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ اس کو چیز دکھا رہے ہیں اس کو دے کر صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کہیں گے کہ نے ابھی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ بس یہ عطا کر دے اور میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا اللہ بس یہ عطا کر دے، پھر تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے بھی قریب کر دیں گے۔ اس سے پہلے پیمانے اب تو کچھ نہیں مانگے گا نا، اس وقت بھی اللہ وعدہ لے گا، کہے گا کہ اللہ کچھ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اس درخت کے قریب کر دیں۔ اللہ اس درخت کے بھی اس کو قریب کر دیں گے۔ اب کچھ دنوں بعد یا جتنے لمحات اللہ کو منظور ہیں، وہ ایک اور درخت دیکھے گا جو جنت کے پاس ہوگا۔ وہ اللہ سے سوال کرے اللہ مجھے صرف اس درخت کے قریب، جو پہلے دو کی بنسبت زیادہ خوبصورت درخت ہوگا، اللہ مجھے صرف اس کے قریب کر دیں۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو وہ درخت بھی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کہیں گے اب تو کچھ نہیں مانگے گا، اب تو سوال نہیں کرے گا۔ وہ پھر اللہ سے یاد کر بیٹھے گا اللہ پھر میں سوال اب آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اب جنت کے اندر سے آوازیں سنائی دیں گی تو کہے گا اللہ مجھے اس جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے، تو مجھے اتنی بات بتلا کہ تیرے آپ اور میرے درمیان جو سلسلہ ہے سوالات ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا میں تجھے دنیا اور جو اس میں ہے سب کچھ عطا کر دوں؟ یہ چیز ہمارے سوالات کا سلسلہ ختم کر سکتی ہے جو بار بار مطالبہ کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ میری ہنسی بنا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے بولا آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کیوں ہنسے تھے؟ تو اللہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندے نے اللہ سے کہا اللہ تو رب العالمین ہے، تو میری ہنسی بنا رہا ہے، تو اللہ نے کہا میرے بندے میں تیری ہنسی نہیں بنا رہا، میں تو رب العالمین ہوں۔ یہ حدیثیں آپ کو سنانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ اس قدر زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی رشتہ جو ہے نا وہ احساس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔